اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگے یا رسول اللہ آپ نے میرا چہرہ دیکھا ہے، مجھے کون لڑکی دے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ تمہیں تو اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ میرے پیارے دوستو، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کے ساتھ بڑی محبت سے پیار سے پیش آتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کا حوصلہ بڑھاتے تھے اور اس کو بہت عزت دیتے تھے۔ ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بازار تشریف لے گئے تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک دوست آئے ہوئے تھے، دیہاتی تھے، ایک دیہات سے آئے ہوئے تھے، اپنا مال بیچ رہے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پیچھے سے آ کے یوں پکڑ لیا مضبوطی سے، ان کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لیے اور آواز لگانا شروع کر دی کہ میرا سودا کون خریدے گا، میرا سودا کون خریدے گا۔ تو وہ جو صحابی تھے وہ اللہ کے نبی کی آواز سن کر پہچان گئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کا سودا تو بہت ہی حقیر ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا کہ نہیں، میرا سودا تو بہت قیمتی ہے، بہت بڑھیا ہے، بہت بڑھیا ہے۔ اس کے دل کو بڑا کر دیا۔ وہ حضرت ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ایک دفعہ ایک صحابی حضرت جلبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جلبیب تمہاری شادی ہوئی ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے کون لڑکی دے گا؟ وہ حبشی تھے، کالے رنگ کے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگے یا رسول اللہ آپ نے میرا چہرہ دیکھا ہے، مجھے کون لڑکی دے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا دل اتنا بڑھایا اور ان سے کہا کہ تمہیں تو مدینے کی سب سے خوبصورت لڑکی کا رشتہ ملے گا، تمہیں کیوں نہیں کوئی رشتہ دے گا؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے پاس کیا ہے؟ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، نہ شکل و صورت ہے، نہ رنگ ہے، نہ مال ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تم ایسا کرو کہ فلاں گھر میں جاؤ اور ان سے جا کر کہو کہ مجھے اللہ کے نبی نے بھیجا ہے اور یہ کہے کہ آپ اپنی لڑکی کا رشتہ مجھے دے دیں۔ تو حضرت جلبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں تشریف لے گئے، دروازہ کھٹکھٹایا تو جب وہ باہر آئے تو ان سے کہا کہ میں اللہ کے نبی کا قاصد ہوں۔ تو ان سے کہا کہ کیا مقصد ہے آنے کا، کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ انہوں نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنی لڑکی کا رشتہ مجھے دے دو، تمہاری لڑکی کا رشتہ میرے لیے مانگا ہے۔ اب وہ لڑکی کے والدین ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے، وہ حیران و پریشان کہ ان کو جو ہے وہ اپنی بیٹی کا رشتہ کیسے دے دیں۔ اب وہ حیران ہو رہے تھے، اب گھر چھوٹے سے ہوتے تھے، زیادہ بڑے ہوتے نہیں تھے۔ تو ان کی لڑکی نے، ان کی بیٹی نے بات سن لی تو آ کے ان سے کہا کہ آپ کو رشتے کے لیے کس نے کہا ہے، قاصد کس کی طرف سے آیا ہے؟ تو انہوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ تو ان کی بیٹی نے کہا تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ضائع نہیں کریں گے، اور آپ ہاں کر دیں تاکہ میں بھی قیامت کے دن اللہ سے کہہ سکوں گی کہ میرا رشتہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کروایا تھا۔ تو ان کے والدین نے ہاں کر دی۔ تو وہ وہاں سے واپس تشریف لائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ انہوں نے ہاں کر دی ہے۔ انہوں نے کہا اچھا ہاں کر دی ہے تو پھر تیاری کریں شادی کی۔ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، میں تو غریب ہوں، میں کیسے تیاری کروں؟ تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں آواز لگائی کہ اپنے بھائی کی مدد کرو۔ تو پھر جو مدینہ منورہ کے مالدار صحابہ تھے، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے ان کی مدد کی، ان کو پیسے دے دیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جلبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ جاؤ تیاری کر کے آؤ۔ اب وہ بازار گئے شادی کا سامان خریدنے کے لیے، تو وہاں بازار میں آواز لگ رہی تھی کہ بھئی جہاد کے لیے نکلو، غزوہ احد ہے، جہاد کے لیے نکلو۔ جب یہ کانوں میں آواز پڑی تو بجائے شادی کا سامان خریدنے کے جنگ کا سامان خریدا اور جہاد کے اندر چلے گئے، اور احد کے میدان کے اندر خوب بہادری کے ساتھ لڑے اور خوب کافروں کو مارا، خوب قتل کیا،
اور مارتے مارتے قتل کرتے کرتے اللہ پاک جل شانہ نے ان کو بھی شہادت کا رتبہ عطا فرمایا اور شہید ہو گئے۔ جب جنگ ختم ہو گئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زخمیوں کو دیکھو اور جو شہید ہو گئے ہیں ان کو دیکھو کہ کوئی مجھے کم لگ رہا ہے۔ تو تمام صحابہ نے دیکھا، کہا سارے پورے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، جو لبیب نہیں ہیں، نظر نہیں آ رہے۔ تو ان کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک جگہ پوچھے تو وہ 7 کافروں کے ساتھ وہاں شہید ہوئے پڑے ہوئے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہوں نے 7 کافروں کو قتل کیا، اس کے بعد انہوں نے ان کو قتل کر دیا، شہید کر دیا۔ یعنی شادی کا سامان لینے کے لیے نکلے تھے، پیسے جو دیے گئے تھے وہ شادی کے سامان کے لیے تھے، لیکن اللہ کے راستے میں جان دینے کا اتنا جذبہ تھا، اتنا شوق تھا، اللہ کی محبت ان کے دل کے اندر کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ ہر وقت اللہ کے راستے میں جان دینے کے لیے صحابہ تیار رہتے تھے کہ اللہ کے احکامات کو ہم کیسے پورا کر لیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو کیسے زندہ کر دیں، کیسے ساری دنیا کے اندر اللہ کا دین زندہ ہو جائے، اس کے لیے میری جان چلی جائے، میرا مال لگ جائے، میرا وقت لگ جائے، میرا سب کچھ لگ جائے۔ سب کچھ لگانے کے لیے فوراً تیار ہو جاتے تھے، سوچتے بھی نہیں تھے اس کے لیے۔ اور وہ ماشاءاللہ جو ہے وہ بازار سے ہی تیار ہوئے، ذہن بنا، سامان خریدا اور اللہ کے راستے میں جا کے جام شہادت نوش کیا۔ اللہ پاک بھائی ہمیں بھی ان صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم مجمعین کی اتباع نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔